تو نے موتی نہیں اٹھانے؟ تجھے محبت نہیں ہے موتیوں سے؟ اتنے قیمتی موتی ہیں اور میں مفت میں پھینک رہا ہوں، تو کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ایاس نے جواب دیا، سلطان مجھے موتیوں کی نہیں، موتیوں والے کی ضرورت ہے۔ جب موتیوں والا میرا ہو گیا تو یہ سب موتی میرے ہیں، اگر موتیوں والا میرا نہ ہو سکا تو یہ 1 یا 2 موتی میرے ہو جائیں گے، پتہ نہیں وہ بھی میں اٹھا پاتا ہوں یا نہیں۔ تو جب ہم اپنی مطلوب و مقصود پروردگار عالم کی ذات کو بنا لیتے ہیں تو پھر وہ موتیوں والا ہمارا ہو گیا۔ یہ تمام موتی چاہے دنیا کے ہوں چاہے عقبہ کے ہوں، یہ سب ہمارے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہمارا نہیں ہو سکا تو پھر ہم ان موتیوں کو کہاں تک لے جائیں گے؟ ہمیں یہ قبر میں کیا کام دیں گے؟ یہ ہماری عمارتیں، یہ ہماری عمارتیں، یہ ہمارے خزانے، یہ ہمیں قبر میں کیا کام دیں گے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ کفن میں ہوں گے؟ نہیں، انہوں نے تو ادھر رہنا ہے۔ اور پھر اگر ہم جنت میں بھی پہنچ جائیں، کیا ہم وہاں جنت میں اس ذات حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر سکیں گے؟ نہیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ کس چیز سے اندھا رہے گا؟ اسی بات کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تمہاری یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ تمہاری وہ آنکھیں اندھی ہیں جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ سینے میں کیا ہے؟ سینے میں دل ہے۔ دل میں کیا ہے؟ خلاق کائنات فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولاکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی حضرت انسان کے دل کے اندر ہے۔ ہم نے اپنے سینے کی آنکھوں سے اپنے دل میں اس کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا ہے، اس کی معرفت و پہچان حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دل کی آبادی شہنشاہی، شکم سامان موت۔ اگر دل کی آبادی تم نے کر لی، دل تمہارا آباد ہو گیا، تو یہ شہنشاہی ہے۔ کیوں کہ تم نے شہنشاہ عالم کی، ہر دو جہان کا جو خالق و مالک ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، تم نے اس کی رضا کو حاصل کر لیا ہے۔ اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب تو اس کے بندوں میں داخل ہو جائے گا، وہ تم نے اس کو راضی کر لیا، وہ تمہیں راضی کرے گا۔ تو جب وہ تیرا ہو جائے گا، پھر تجھے کس چیز کی کمی ہے؟ پھر تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر تجھے کس چیز کی حاجت ہے؟ لیکن اگر وہ تیرا نہ ہو سکا تو پھر، اور اگر تیرا وہ ہو گیا تو پھر، اگر وہ تیرا ہو گیا تو وہ ساری کی ساری شہنشاہی تیری، وہ سارے کے سارے موتی تیرے۔ اگر وہ تیرا نہ ہو سکا تو شکم سامان موت، تو حور کو لے لے گا شکم کے لیے، غلمان کو لے لے گا شکم کے لیے، نعمتوں کو لے لے گا شکم کے لیے۔ دل کی آبادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے۔ دل یا شکم، جس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دل آباد ہو گیا تو شہنشاہ ہے، دل ویران رہا، شکم آباد ہو گیا تو وہ موت ہے۔ کیوں؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ اب یہی بات آپ دیکھیں، دل کی آبادی شہنشاہی، اگر روزہ دل کو آباد کرتا ہے تو وہ شہنشاہی روزہ ہے۔ اگر وہ فقط تمہارے شکم تک محدود رہ جاتا ہے، تمہارے آنتوں اور معدے تک اگر وہ محدود رہ جاتا ہے تو سامان موت۔ اب اپنی منزل مقصود کا تعین آپ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کہاں تک اپنے روزے کی جستجو کو بڑھانا ہے اور اپنی طلب و جستجو تم نے کیا رکھنی ہے روزے کی۔ خالق یا مخلوق، عبادت کس کے لیے ہے؟ کلمے میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ
الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر مخلوق کی طرف بیچ میں کیوں ہم گھسیڑ دیتے ہیں؟ بے شک وہ ہمارا انعام ہے، بے شک وہ ہمارا اجر ہے، بے شک وہ ہماری محنت کا، ہماری کاوش کا، ہماری تسبیحات کا، ہمارے اوراد و وظائف کا، ہمارے ذکر اذکار کا، ہماری ریاضت کا، ہماری شب بیداری کا، ہماری تلاوت کا، وہ سب کچھ درست ہے کہ وہ اس کا انعام ہے۔ لیکن کیا ہم نے منزل کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا ہم نے منزل کو ترک کر دینا ہے؟ اس کو دیکھو، وہ قرآن میں کس انتظار کے ساتھ اپنی مخلوق سے کس محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اے بندے تو ہی صبر کر کے بیٹھا ہے، تیرا پروردگار تو تیری انتظار کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تو اگر میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے میں تیری طرف چل پڑتا ہوں، تو ایک بالشت چلتا ہے میں ایک قدم چلتا ہوں، تو ایک قدم چلتا ہے میں 10 قدم چلتا ہوں، تو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اے بندے تو اس کا طالب تو بن، تو اس کو طلب تو کر۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو منزل پہ چلنے والا تو بن، تو منزل پہ پہنچنے والا تو بن، تو منزل کی جستجو تو کر، تو منزل کا متلاشی تو بن، تو منزل کا متمنی تو ہو، تو منزل کا ارادہ تو کر۔ جب تو ارادہ کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے تیرے لیے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب بھی کوئی شخص ہماری ذات کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان پہ اپنے تمام راستے کھول دیتے ہیں۔ اس میں اس عبادت عظیم کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، والذین جاہدوا فینا۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے اور ایک جہاد فی اللہ ہے۔ یہ 2 جہاد ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد فی اللہ۔ اور جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اصغر کہا، اور جہاد فی اللہ جو ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر قرار دیا۔ خود قرآن پاک اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، اصل جہاد ہی یہی ہے کہ جو اس کی ذات کے اندر جہاد کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کی ذات کے اندر جہاد کرتے ہیں، اس کی ذات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمیں واضح طور پہ یہ نوید سنا رہا ہے، یہ بشارت دے رہا ہے کہ لنہدینہم سبلنا، اے بندے تو میرا طالب تو بن، تو میرا متلاشی تو بن، تو میری ذات کو طلب تو کر، میں تیرے اوپر تمام راستے کھول دوں گا، تمام راستے، مدرکات کے راستے، مجاہدات کے راستے، مکاشفات کے راستے، مشاہدات کے راستے، قوت دراکہ کے راستے، قوت مدرکہ کے راستے، قوت ملکوتیہ کے راستے، قوت لاہوتیہ کے راستے، قوت ہاہویت کے راستے، عالم امر کے راستے، عالم ارواح کے راستے، لامکانوں کے راستے، میں سب کے سب وہ راستے تیرے لیے کھول دوں گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ تو اپنی منزل کو پانے کا متمنی ہو جا، تو اپنے منزل کو پانے کی جستجو کر۔ اگر وہاں تک پہنچ گیا تو کسی نے کیا خوب کہا کہ کہتے ہیں جس کو جنت ہے ایک جھلک وہ تیری، سب واعظوں کی باقی رنگیں بیانیاں ہیں۔ اصل جنت قرب ہے، جنتیں 2 ہیں، ایک جنت قرب ہے، دوسری جنت نعیم ہے۔ جو جنت نعیم ہے اس کے اندر یہ تمام نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں۔ کس چیز کے ساتھ ذکر کیا؟ حوریں، غلمان، دودھ اور شہد کی نہریں، ان کی پاکیزگی، اتنی نفاست اور نزاکت اس حسن کے اندر اللہ نے رکھ دی حور کے، کہ فرمایا کہ جب وہ پانی پئیں گی تو ان کے حلق سے پانی گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں، لیکن یہ نعمت تیری منزل نہیں ہے، یہ نعمت تیرا انعام ہے، یہ جنت نعیم یہ تیرا انعام ہے۔ جو جنت